السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ مصنف نے اپنی کتاب دا 100 میں دوسرا مقام کسے دیا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں دوسرا مقام جسے دیا ہے اس شخصیت کا نام آئزیک نیوٹن ہے۔ نیوٹن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو تصویر آتی ہے وہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے سائنسی دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک تہلکہ مچا دیا۔ جی ہاں، نیوٹن کی پیدائش 25 دسمبر 1642 کو انگلینڈ کے مشہور و معروف شہر وولسٹھورپ میں ہوئی۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن میں ہی نیوٹن کی ذہانت کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا۔ 18 برس کی عمر میں نیوٹن نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں پر خود کو سائنس اور ریاضیات کے لیے وقف کر دیا۔ 25 سے 27 برس کی عمر میں نیوٹن نے سائنسی دنیا میں ایسا تہلکہ مچایا کہ جس سے پوری دنیا حیران ہو گئی۔ سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام، جی ہاں، اس نظام کو نیوٹن نے ہی دریافت کیا تھا۔ سن 1687 عیسوی میں نیوٹن کی پہلی کتاب فلسفی نیچرلز پرنسپیا میتھمیٹک شائع ہوئی۔ اس کتاب میں نیوٹن نے اپنے کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا ہے، یعنی ان قوانین کے ذریعہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے گرد جو سیارے گردش کرتے ہیں ان کا درست مقام کیا ہے اور وہ حرکت کب کریں گے، اس متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ حرکیاتی علم فلکیات کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی سورج کے گرد گھومتے سیارے کی حرکت اور اس کے درست مقام کے بارے میں پہلے سے کس طرح جانا جائے وہ اس کتاب میں بتلایا گیا ہے۔ نیوٹن نے جو قوانین بنائے اور جو ضابطے بنائے اس کے ذریعہ اس مسئلے کو نیوٹن نے فوراً حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین علم فلکیات میں نیوٹن ایک بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے، بلکہ اگر اس طرح کہا جائے کہ سب سے بڑی شخصیت مانی جاتی ہے تو یہ بھی بجا نہ ہوگا۔ نیوٹن نے 18 برس کی عمر میں اپنے آپ کو سائنس اور ریاضیات کے حوالے جس یونیورسٹی میں کیا تھا اس یونیورسٹی میں آج نیوٹن کا مجسمہ نصب کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، میری مراد کیمبرج یونیورسٹی ہے جہاں پر آج نیوٹن کا مجسمہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیوٹن کی وفات 1727 عیسوی میں ہوئی۔ انہیں ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفنایا گیا اور یہ پہلے سائنسداں ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ آخر مصنف نے نیوٹن کو اپنی کتاب میں دوسرا مقام کیوں دیا، دوسرا رینک انہیں کیوں دیا، حالانکہ ان سے بڑے بڑے اور دگگج لوگ ابھی بھی موجود ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سکندر اعظم، حضرت عمر بن خطاب وغیرہ۔ ان تمام لوگوں پر نیوٹن کو مقدم کیوں کیا گیا؟ مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیوٹن سے پہلے دنیا جس طرح رہتی تھی، دنیا کا جو معاش تھا، جو طریقہ تھا، وہ نیوٹن سے پہلے ایک ہی طرح تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اگر دیکھا جائے نیوٹن کے دور تک، اس وقت تک تمام انسان ان کا ذریعہ معاش، رہنے کا سلیقہ طریقہ تقریباً ایک ہی طرح تھا، اس میں کچھ ترقی نہیں ہوئی، کچھ اضافہ نہیں ہوا، مگر نیوٹن نے اپنے قاعدے اور قانون سے سائنسی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا، اور اپنی کئی ایجادوں سے جو انہوں نے ایجاد کی تھی اس کے ذریعہ انسانوں کے ذریعہ معاش میں کافی ترقی لائی اور کافی تبدیلی۔ پچھلی 4-5 صدیوں میں نیوٹن کے ایجادوں کی وجہ سے ایسی ترقی دیکھنے کو ملی ہے جو دنیا کو حیران کر دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مصنف نے انہیں اپنی کتاب میں دوسرا مقام۔ اس ویڈیو میں یہیں تک۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مصنف نے اپنی کتاب دا 100 میں تیسرا مقام اور تیسرا درجہ کسے دیا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں جنہیں تیسرا درجہ ملا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیے اور ان کا نام کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے۔ اگر آپ کا جواب صحیح رہا تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسپلے پر دکھائیں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں جو سوال پوچھا گیا تھا کہ مصنف نے اپنی کتاب کے اندر دوسرا مقام کسے دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہمارے 3 بھائیوں نے دیا ہے، محمد سعود، عبد المجید سما، محمد فیاض عالم۔ میں اپنے ان تینوں بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح محنت کریں اور اپنی ذات سے دنیا کو اور دنیا والوں کو فائدہ پہنچائیے۔ چلیے جب تک اپنا خیال رکھیں اور اچھائی اپنے اندر لائیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔